ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں آج جو آپ نے آیات سنی ہیں سورہ بقرہ کا بقیہ حصہ، الحمدللہ سورہ بقرہ کی آج اللہ تعالیٰ نے تکمیل کروائی۔ سورہ آل عمران کا آج آغاز ہوا ہے۔ یہ قرآن پاک کی پہلی 7 صورتیں طویل جو 7 طوال کہلاتی ہیں، 7 طویل ترین صورتیں، ان میں سورہ بقرہ کا آج الحمدللہ تکمیل ہوئی۔ کل دوسرے پارے کے آغاز میں اور دوسرے پارہ تقریباً آج آپ نے مکمل سنا ہے، دوسرا پارہ، کچھ رکوع کل سنے تھے، تیسرے پارے کا کچھ حصہ ہے۔ میں مختصراً چند باتیں آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ دوسرے پارے کے بالکل آغاز میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو ہجرت کے دوسرے سال ایک بڑا اہم واقعہ پیش آیا تھا، جس کو سیرت کی کتابوں میں یا تفسیر کے اندر تحویل قبلہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، قبلے کی تبدیلی۔ ظاہری بات ہے، قبلے کی تبدیلی ہو، کوئی چیز ہو، اصل اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم کار فرما ہے، اور اس قبلے کی تبدیلی کی جو حکمت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے کے آغاز میں خود بیان فرمائی۔ جو قبلہ تبدیل کرنے والا ہے، جس نے تبدیلی کا حکم دیا، وہی ذات، وہی خالق اس کی حکمت بھی بیان فرما رہا ہے۔ دوسرے پارے کے دوسری آیت کے اندر الفاظ ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کہ ہم نے قبلے کی تبدیلی کا جو حکم دیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تاکہ ہم یہ بات جان لیں کہ کون اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں پر واپس پھر جاتا ہے۔ یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ مکی زندگی کے اندر 2 طبقات تھے، ایک ایمان والے تو تھے، دوسرے کافر تھے۔ درمیانی طبقہ منافقین کا، اس کا ذکر مکی زندگی میں نہیں ملتا، یا کافر ہے یا مسلمان ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو ایک تیسرا طبقہ پیدا ہو گیا منافقین کا، جن کا آغاز یہود سے ہی ہوا تھا۔ یہود تھے، وہ منافقانہ طور پر اس میں داخل ہوئے اور اس کے بعد وہ منافق بنے اور ساری صورت ہوئی۔ تو ان لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیے، چونکہ یہ آپ جانتے ہیں کہ نماز کا حکم ہو چکا ہے مکی دور میں، کیونکہ معراج کا واقعہ پیش آیا ہے ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ کے اندر۔ اس وقت نماز کی فرضیت ہو چکی اور قبلے کی ڈائریکشن بھی متعین کر دی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ہجرت فرمائی بیت اللہ سے مدینہ منورہ کی طرف، تو اس وقت حکم تھا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا، ابتدا میں نماز کی فرضیت کے بعد۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوشش یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس طریق پر کھڑے ہوں کہ بیت المقدس کی طرف تو رخ ہے ہی، لیکن بیت اللہ بھی درمیان میں آ جائے۔ آپ میں سے تقریباً بیشتر حضرات کو اللہ نے سعادت دی ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ بیت اللہ کے اندر جو صف بنتی ہے وہ دائرے میں بنتی ہے، سرکل میں بنتی ہے۔ ظاہری بات ہے بیت اللہ ہے، چاروں طرف آپ کھڑے ہوں، آپ کا رخ بیت اللہ کی طرف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ڈائریکشن میں کھڑے ہوا کرتے تھے، فرض کیجئے اگر بیت المقدس ادھر ہے اور بیچ میں بیت اللہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے ادھر کھڑے ہوتے تھے۔ رخ تو بیت المقدس کی طرف ہے، لیکن خود بخود بیت اللہ بھی بیچ میں آ گیا، بیت المقدس کی رخ۔ لیکن جب ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مدینہ منورہ، مدینہ منورہ سے اس کی ڈائریکشن بالکل اپوزٹ ہے۔ ایک طرف اگر بیت اللہ ہے، دوسری طرف بیت المقدس ہے۔ اب وہاں بھی ہجرت کرنے کے بعد تقریباً 1.5 سال تک، 17 مہینے تک کتابوں میں لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اللہ کا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خواہش تھی بہت کہ اللہ تعالیٰ بیت اللہ کی طرف قبلے کا حکم دے دے۔ اس کا دوسرے پارے کی دوسری آیت میں ذکر ہے قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے دیکھ لیا، آپ چہرہ اٹھا کے آسمان کی طرف بار بار دیکھا کرتے تھے، شاید جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آ جائیں۔ پھر آگے وہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا، اور جب قبلے کی تبدیلی کا حکم ہوا
تو یہ جو منافق قسم کے لوگ تھے انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا، اور بعض حضرات نے یہاں تک کہا کہ نعوذ باللہ اب مسلمانوں کا قبلہ بدل گیا ہے، یعنی مسلمانوں کا خدا بدل گیا، پہلے اللہ ادھر تھا نعوذ باللہ، آج اللہ ادھر ہے۔ اس کو قرآن نے دوسرے پارے کے آغاز میں کہا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ، آپ کیا فرمائیں لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یہ مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، یہ ڈائریکشن تو اللہ نے ایک یکسوئی کے لیے متعین کی ہے، یہ تھوڑی ہے کہ اللہ کی ذات وہاں ہے وہاں نہیں ہے۔ أَيْنَمَا تُوَلُّوا، جہاں بھی رخ کرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ کو وہی پاؤ گے۔ وہ آیت اتر گئی اور وہ سارا واقعہ بیان ہوا، اور آپ جانتے ہیں مدینہ منورہ کے اندر ایک مسجد اب بھی موجود ہے، مسجد قبلتین کے نام سے آپ نے دیکھی ہوگی۔ یہ مسجد قبلتین ہوئی ہے کہ جہاں بعض کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز ادا فرما رہے تھے، اور بعض سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں ادا فرما رہے تھے، صحابہ میں سے کچھ لوگ تھے، قبیلہ بنی سلیم وغیرہ، اللہ عالم۔ تو اس میں قبلے کی تبدیلی کا حکم ہوا تھا، 2 رکعتیں ایک رخ پر پڑھی گئی، اور چونکہ بالکل مخالف ہے تو 2 رکعتیں ادھر پڑھی گئی، اس لیے اس مسجد کا نام ہی بڑھ گیا مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی۔ ویسے تو ہر مسجد ہی 2 قبلوں والی شمار ہوتی ہے، مسجد نبی میں بھی پہلے وہاں رک کر کے نماز پڑھتے تھے، بعد میں وہاں رک کر، وہ بھی مسجد قبلتین ہے، لیکن وہ ایک ہی نماز میں آدھی نماز ادھر آدھی نماز ادھر، ایسا کہیں نہیں ہوا، وہ مسجد قبلتین۔ تو اس کا ذکر دوسرے پارے کے آغاز میں قرآن میں ہے، آپ یہ پڑھ لیجیے گا قرآن میں جا کے۔ اور اسی چیز کو جہاں سے آج منزل شروع ہوئی ہے، اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، یعنی تم نے نیکی کا تصور صرف اس میں سمجھا ہوا ہے کہ اپنا رخ مشرق کو کر لو مغرب کو کر لو، ساری نیکی اسی میں رہ گئی، تمہیں اب کوئی اور بات سمجھ نہیں آ رہی، اسی اعتراض کے لیے بیٹھے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں تفصیل کے ساتھ، اگر آپ کو موقع ملے ضرور پڑھیں گے یہ آیات جہاں سے آج منزل شروع ہوئی، دوسرے پارے کا غالباً 5 رکوع شروع ہوا ہے۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ، اگر آپ پڑھیں 11-12 چیزیں ذکر کی ہیں، اور اس کا خلاصہ یہ ہے عام فہم انداز میں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما رہے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ صرف قبلے کی تبدیلی یا ڈائریکشن کے اندر نیکی نہیں ہے، اصل نیکی تو یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان لائے، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے اور ذوی القربیٰ حصہ دے۔ گویا مختصر الفاظ کے اندر کہا گیا ہے کہ یہ جو پوری زندگی ہے، صرف چہرے کو پھیرنا نہیں، اپنی پوری زندگی کو پھیرنا، اپنی زندگی کے ہر کام کا رخ اللہ کی طرف کرنا، یہ ہے اصل نیکی، یہ ہے اصل کام۔ اسی لیے اس کو تفاسیر کے اندر ابواب البر کہا جاتا ہے، نیکی کے کام، نیکی کے کرنے کے کیا کام ہیں، وہ ایک ہی جگہ قرآن میں بیان ہوئی ہیں، وہ بھی آج آپ نے وہیں سے منزل کا آغاز ہے سنا۔ اسی طرح تھوڑا آگے جا کر ایک آیت آج آپ نے سنی ہے سورہ بقرہ ہی کی، اس آیت کا جو مضمون ہے اس کو ذرا توجہ کے ساتھ اگر ہم ذہن میں بٹھا لیں، اس میں ایک اصول بیان کیا گیا ہے، یہ اصول یہاں بھی ہے، قرآن میں کئی جگہ بیان کیا گیا۔ اصول تو میں کہہ رہا ہوں، قرآن اللہ نے تو نہیں اصول کے طور پہ کہا، اللہ تعالیٰ نے تو ایک حکم دیا ہے، لیکن اس سے اہل علم نے ایک اصول نکالا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آیت کا مفہوم یہ ہے، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، ان سے یہ کہا گیا کہ کتب علیکم القتال، تم پر قتال لکھ دیا گیا، جہاد تم پہ فرض کر دیا گیا، وہو کرہ لکم، حالانکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو، فطری چیز ہے، جان کہتا ہے انسان سب سے زیادہ عزیز ہے، جان دے دینا بہت بڑی قربانی ہے، انسان ناپسند کرتا ہے۔ اب آگے اللہ نے اصول بتایا، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یہ ہے وہ بات۔ ہو سکتا ہے، اور اس کو صرف اس آیت کے رنگ میں نہ دیکھیں، اپنی زندگی پہ اپلائی کریں۔ ہو سکتا ہے ہم زندگی کے معاملے میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں، ہم کسی چیز کو اچھا نہیں سمجھتے، ہماری طبیعت پہ بڑا بوجھ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں جی برادری کے خلاف ہے، جی خاندان کے خلاف ہے، لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہیں گے، بڑی مشقت ہے عمل کرنے میں، ان تکرہوا شیئا، حالانکہ اللہ نے اسی پہ خیر رکھی ہے۔
اور بعض چیزوں کو ہم بڑا پسند کرتے ہیں کہ جی بڑی اچھی چیز ہے، بڑا مزہ آتا ہے، سارے کر رہے ہیں ہم بھی کریں، حالانکہ اس کے اندر تمہارے لیے شر ہے۔ اب ہم فیصلہ کیسے کریں؟ اپنی نفسانی خواہشات سے کریں؟ نہ، وہ آگے اصول ہے۔ اصل بات یہ اگر ہمارے دل میں ہر موقع پہ بیٹھ جائے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، یہ بات اصول بیٹھ جائے، جس وقت اللہ کا حکم آ گیا اپنی پھر ذہن، اپنی سوچ، اپنی بات سب ایک طرف، اللہ کا حکم آ گیا آمنا وسلمنا۔ کل بھی میں نے آپ کو سورہ بقرہ کے آغاز میں یہی کہا تھا، متقین کی پہلی کوالٹی ہی یہ تھی کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھی چیزوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ اصول اس آیت میں بیان ہوا۔ اس سے آپ تھوڑا سا آگے جائیں دوسرے پارے کے اندر ہی سورہ بقرہ میں، یہاں تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے احکامات، چونکہ سورہ بقرہ مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور یہ آپ کے علم ہے کہ مکی اور مدنی صورتوں میں جو ہم دو قسمیں کرتے ہیں، ان میں مدنی صورتوں میں عام طور پر زیادہ تر احکامات کا ذکر ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہیں، اور مکی صورتوں میں زیادہ تر عقائد کا ذکر ہے، عقیدے کا، چونکہ ابھی عقیدہ پختہ کرنا ہے، ابھی دل کے اندر اس ایمان کو پورا پختہ کرنا ہے۔ اب یہ مدنی صورت ہے، اس میں بہت سے احکامات ہیں، اور اس کو سورہ بقرہ کو بعض حضرات سورہ اپنے نساء، اس کو بھی کہتے ہیں سورہ نساء، اور سورہ طلاق کے حوالے سے بھی ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ کے اندر احکامات ہیں عورتوں کے بارے میں، وہ کیا ہیں وہ آج آپ نے تفصیل کے ساتھ سنے، میں ان میں سے ایک دو بات عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، معاشرتی زندگی میں جو سب سے قریبی رشتہ ہے، سب سے کلوز ترین، جس کو آج آپ نے آیت سنی ہے، قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے میاں بیوی، وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم اس کے لیے لباس ہو۔ جیسے لباس انسان کے جسم کے بالکل ساتھ متصل ہوتا ہے، انسان سے قریب جسم کے لباس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہوتی، اسی طرح میاں بیوی کا سب سے قریبی رشتہ ہے۔ لیکن یہ قریبی رشتہ بعض اوقات اگر خدا نخواستہ آپس میں نبھا نہ ہو سکے تو علیحدگی کی نوبت بھی آتی ہے، جس کو ہم عرف عام میں طلاق کہتے ہیں۔ یہاں طلاق کے بارے میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہے سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں، اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو خود پڑھیے گا، اور وہاں الطلاق مرتان سے لے کر اور تقریباً 2 رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری تفصیل بیان فرمائی ہے۔ اس میں ایک دو بات میں عرض کر دوں۔ پہلی بات تو ذہن میں رکھیں کہ یہ طلاق کا لفظ اور اصطلاح یہ زمانے جاہلیت میں بھی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے لفظ وہی باقی رکھا۔ طلاق کا لفظ، یہ طلاق علیحدگی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہی علیحدگی ہے، جدائی۔ تو زمانے جاہلیت میں صرف یہ فرق تھا، اس کی اصلاح کی ہے اسلام نے۔ زمانے جاہلیت کے اندر وہ لوگ بیوی کو طلاق دیتے تھے نعوذ باللہ، اور بعض اوقات 100 طلاقیں دے دیتے تھے۔ مطلب یہ تھا طلاق دی، پھر رجوع کر لی، پھر دوبارہ ساتھ رہنے لگے، معافی مانگ لی، پھر طلاق دے دی، پھر رجوع کر لی، پھر طلاق دی، پھر رجوع کر لیے۔ ایک کھیل بنایا گیا تھا، نہ اس کو آزاد کر رہے ہیں اس خاتون کو کہ اور جگہ جا کے کہیں وہ آباد ہو، اور نہ اس کو رکھنا چاہتے ہیں، تماشا بنایا گا۔ تو یہاں آ کر اسلام نے ایک حدود متعین کر دی۔ قرآن کے آج الفاظ بھی سنے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ نے حدود متعین کی۔ وہ کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الطلاق مرتان، طلاق بس 2 تک ہے۔ میں بڑا مختصر عرض کر رہا ہوں، آپ پہلے ان سے تفصیل پوچھیں۔ اس کے بعد اگلی آیت کیا ہے؟ فَإِن طَلَّقَهَا، میں پوری آیت چھوڑ کے صرف پہلا لفظ پڑھا ہوں، الطلاق مرتان فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف، ساری تفصیل ہے۔ اگلی آیت میں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، ایک جگہ ایک نشست کے اندر، وہاں بھی بڑے حضرات بیٹھے ہوئے تھے بڑی عمر کے، اور کسی ادارے کے سارے، بلکہ وہ آپ یوں سمجھیے جی ایم حضرات بھی تھے، اپنے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈز تھے، ان کے سامنے یہ بات ہوئی، ترجمہ ہم پڑھ رہے تھے۔ مجھے اندازہ تھا کہ آج کل لوگوں کے ذہنوں میں ایک دم چونک کے چیختے ہیں لوگ کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ قرآن پاک ہے، اس کا ترجمہ پہلے خود پڑھ لیں، پھر میں آپ سے کچھ بات عرض کروں گا۔ اور کئی حضرات، کیا تقریباً ہر بندہ ہی دیکھ کے چونک گیا، یہ تو قرآن کا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیں، آج کل ہم ایک لفظ بولتے ہیں حلالہ، اور حلالے کے بارے میں ذہن میں رکھیں، جس حلالے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے نا، 100% لعنت فرمائی ہے، وہ اس کی ایک خاص صورت ہے۔ لیکن اس حلالے کی لعنت کی وجہ سے ہم اس پروسیس پر اگر
बुराई समझेंगे, उंगलियां उठाएंगे, तो याद रखें ये प्रोसेस कुरान ने बयान किया। मेरे ऊपर ना जाए, कुरान खुद पढ़े, मैं फिर उस तरफ आपको निगाह कर रहा हूँ। दूसरा पारा सूरह बकरा, इसका तकरीबन जहाँ 3 रुबा होते हैं सलासा, वहां जाकर पढ़िएगा। अब मैं उसका खुलासा कर देता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया अब तलाक मर्रतान, तलाक 2 दफा तक है। उससे पहले एक बात और ज़हन में रख लें, तलाक की कई किस्में होती हैं, कई एतबार से पूरी तफसील है मुख्तसर। एक कहलाती है तलाक रजई, अगर एक तलाक दे उसके बाद रुजू हो सकता है तलाक रजी। तलाक बाइन अगर देगा तो अलग मसला। 2 तलाक भी दे दे रजी, उसमें भी रुजू हो सकता है। वो कुरान जिक्र कर रहा है तलाक मर्रतान, तलाक 2 है। आगे जिक्र कर रहा है कुरान के फ़इन तल्लक़हा, 2 के बाद अगर तीसरी तलाक भी दे दी, अब वापसी की कोई सूरत नहीं है। क्योंकि अगर तलाक बाइन हो उसमें दोबारा निकाह हो सकता है, तलाक रजी में खाली रुजू भी हो सकता है। लेकिन अगर 2 के बाद तीसरी तलाक दे दी, फ़इन तल्लक़हा, अब आगे अल्फाज क्या हैं, फला तहिल्लु लहू, कुरान कह रहा है ये जिस पे हम आजकल बड़ी लान तान करते हैं, फला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा फ़इन तल्लक़हा फला जुनाह अलैहिमा अन यतराजआ इन ज़न्ना अन युक़ीमा हुदूदल्लाह। कुरान पढ़े आप। मफ़हूम ये है उस आयत का कि अगर 2 के बाद तीसरी तलाक दे दे, अब इसके बाद ये औरत उसके लिए हलाल नहीं हो सकती हत्ता तनकिहा, यहां तक के वो निकाह कर ले किसी तीसरे बंदे से। यहां आकर जो लोग कहते हैं, और वो बाकी गलत है, अगर ये शर्त लगा के निकाह कर लिया जाए नऊज़ बिल्लाह, जो बिल्कुल 100% गलत है, कि जी शर्त लगा दिया जाए चंद दिन के लिए, 2 रातों के लिए, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, इसकी क़त्अन इस्लाम नहीं इजाजत देता। इस पर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानत की। यानी इनके साथ जिक्र किया है कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि तीसरी तलाक के बाद वो खातून किसी और शख्स से निकाह करे, अब खुद जिंदगी गुजर रही है और उसके बाद उससे भी अलहदगी की नौबत आ जाए, फिर ये इसके साथ आ सकती है निकाह में। तो ये मैं अर्ज कर रहा हूं कि आप कुरान खुद पढ़ें। कल भी मैंने अर्ज किया था, अर्ज करने का मकसद, बतलाने का मकसद यही है कि थोड़ा सा आपके जहन में ज़ौक़ आए और कुरान पाक की इन आयात को दूसरे पारे में आज ही आपने सुनी, ये पढ़िएगा। आगे उसकी तफसील है पूरी, वो तफसील मैं नहीं बतला रहा। एक चीज और है जो आज आपने सुनी, वो भी जहन में होनी चाहिए चूंकि मसले के रूप में। उस जमाने में एक चीज और होती थी कि बीवी के पास ना जाने की कसम उठा लेते थे जमाने जाहिलियत। नहीं जाना कि हमने कसम उठा ली, उसको कुरान ने कहा है ईला। ईला आजकल भी आप अहले इल्म से पूछे, वो आपको बतलाएं। ईला का मतलब होता कसम। बीवी के पास ना जाने की अगर कोई कसम उठा ले, कुरान ने उसकी हद बंदी कर दी। क्या? लिल्लज़ीन युलून मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअति अशहुर, बस। अब अगर कोई बीवी के पास ना जाने की कसम उठा ले तो 4 महीने तक इजाजत है। यानी अगर कोई एक कसम उठाता है, मैं आपको मिसाल देता हूँ, इससे पहले ने अक़साम लिखी है। एक शख्स कसम उठा लेता है मैं 3 महीने तक बीवी के पास नहीं जाऊंगा, फर्ज करें, जाहिर बात नहीं जाऊंगा, आप समझ रहे हैं क्या मतलब, मैं बीवी के पास नहीं जाऊंगा 3 महीने तक। अब 3 महीने गुजर गए, उसकी कसम पूरी हो गई। 3 महीने तक कसम उठाई थी, कसम भी पूरी हो गई, कफारा देने की जरूरत ही नहीं है, 3 महीने के बाद बीवी के पास जा सकता है। लेकिन अगर उसने ये कसम उठाई है कि मैं बीवी के पास 3 महीने तक, 3 महीने से जायद यानी 4 महीने कुरान ने मुद्दत मुतय्यन की है, 4 महीने तक नहीं जाऊंगा, या 4 से जायद कसम उठा ली, 6 महीने तक, 7 तक, या कभी भी नहीं जाऊंगा, तो ऐसी सूरत में 4 महीने की मुद्दत है। जो ही 4 महीने गुजरे खुद बखुद उसकी बीवी को एक तलाक़ बाइन पड़ जाएगी। मैंने फैसला नहीं करना, वल्लाहु यालम व अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। अब ये आयत मैं फिर कह रहा हूँ, कुरान में खुद पढ़े, लिल्लज़ीन युलून मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअति अशहुर फ़इन फ़ाऊ, हाँ अगर 4 महीने में लौट आता है तो अल्लाह बख्शने वाला है। और वइन अज़मुत तलाक, अगर तलाक नियत की फिर भी है, वो सहारा जिक्र है। हाँ अगर 3 महीने यानी 4 महीने से जायद की कसम खाई है और 4 महीने से पहले बीवी के पास चला गया, तो ऐसी सूरत में रुजू की जरूरत नहीं है, तलाक भी नहीं है, सिर्फ ये है कि चूंकि कसम तोड़ी है, कसम का कफारा देना पड़ेगा। वो कल या परसों इंशाल्लाह कुरान में आएगा कसम का कफारा, वो इंशाल्लाह हम वहां पढ़ेंगे। एक इसका जिक्र है आज आपने सुना तफसील के साथ। 1-2 बात और, उसके बाद इस बात मुकम्मल इंशाल्लाह। आपने दूसरे पारे के आखिर में
آج ایک واقعہ سنا ہے جس میں آپ نے طالوت اور جالوت کا لفظ سنا ہوگا، اسی میں داؤد علیہ السلام کا نام بھی آیا، وقتل داؤد جالوتا۔ طالوت اور جالوت نامی یہ دو بادشاہ گزرے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد، داؤد علیہ السلام کے زمانے سے کچھ پہلے۔ داؤد علیہ السلام سے نوجوان تھے۔ واقعہ یہ تھا کہ اس دور میں چونکہ بنی اسرائیل نے ساری، کل میں نے عرض کیا تھا مختصر، تو بنی اسرائیل میں ایک علاقے کے اندر دو بادشاہ تھے بڑے، طالوت اور جالوت۔ ان میں جالوت نامی جو بادشاہ ہے یہ کفار میں سے تھا، اور طالوت نامی بادشاہ، ان کا فیصلہ اللہ نے خود کیا اور بڑی ہی غیر معمولی طریقے سے کیا۔ قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، آپ خود تھوڑا سا اس کو تفصیل وہاں پڑھ لیجیے گا، میں اشارتاً بتا دیتا ہوں۔ واقعہ یہ ہوا کہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، یہ اس وقت کے جو بھی نبی تھے، مختلف نام اس میں لکھے ہیں، کنفرم نہیں ہے، حزقیل علیہ السلام تھے، اللہ جانتا کوئی اور، ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ جناب وہ جالوت بڑا سخت بادشاہ ہے، آپ ایسا کریں کوئی بادشاہ ہم میں سے متعین کریں، ہم تاکہ کوئی یعنی لیڈر ہو، بادشاہ ہو، کمانڈر ہو، اس کی زیر نگرانی ہم جا کر لڑیں، اللہ سے دعا کریں۔ انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں یہ کہا گیا ہے کہ طالوت کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا۔ اب وہی بات ہے، کرنا تھا نہیں، اب طالوت ایک غریب سے آدمی تھے، انہوں نے کہا لو لم یؤت سعۃ من المال، ان کو تو کوئی مال و دولت بھی نہیں ملا، ان اللہ اصطفیٰ علیکم، اور اللہ تعالیٰ نے کو منتخب کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا، آج آپ نے سنا ہے وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، علم اور جسامت میں وہ سنتے ہیں زیادہ قوی ہیں۔ میں جو اگلی بات عرض کر رہا ہوں وہ غیر معمولی واقعہ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا گیا اچھا ایسا کرو۔ ہوتا یہ تھا کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی دور کے بعد کا یہ واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے چند باقیات، موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور کچھ اور چیزیں یہ باقی تھیں، اور یہ بنی اسرائیل نے ایک صندوق کے اندر وہ تبرکات رکھے ہوئے تھے، اور جب بھی لڑائی ہوتی تھی اس صندوق کو آگے رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ اس برکت سے فتح بھی دے دیتا تھا۔ ایک دفعہ دشمن کو اندازہ ہو گیا کہ جی یہ صندوق ان کا خاص متبرک چیز ہے، وہ لڑائی میں صندوق اٹھا کے لے گئے، اللہ کو حکم لے گئے۔ اب جب صندوق غائب ہوا اس کے بعد سے یہ پٹنا شروع ہو گئے۔ اب انہوں نے جب مطالبہ کیا کہ جی کسی کو بادشاہ مقرر کریں، یہ قرآن میں ہے آپ پڑھ لیجیے گا خود، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا اچھا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا فرشتے آئیں گے اور وہ صندوق تمہیں مل جائے گا، جس شخص کے دروازے پر وہ صندوق پڑا ہوا تمہیں ملے گا اللہ کی طرف سے ہی، اس کو تو بادشاہ مان لو گے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے انتخاب، کون کہا جی مان لیں۔ اللہ کی شان۔ ادھر کیا واقعہ ہوا کہ وہ صندوق جس قوم کے پاس اس وقت تھا کفار میں سے، جس علاقے میں صندوق رکھتے تھے وہاں وبا پھوٹ گئی، ساری بیماریاں آ گئی، انہوں نے کہا یہ بڑا اپنا حوصت والا ہے، دوسرے علاقوں میں بھیجو، وہاں بیماری پھوٹ گئی۔ انہوں نے کہا کہ خود ہی اس کو جانور پہ رکھ کے اور اپنے علاقے سے باہر نکالو، یہ اللہ کا سارا نظام ہے۔ فرشتے متعین تھے، فرشتے اس صندوق کو لے کے انہوں نے طالوت کے دروازے پہ جا کر لیا۔ یہ قرآن کا سارا واقعہ ہے۔ اب جب انہیں یقین ہو گیا کہ واقعی اب تو اللہ کی طرف سے ہے، پھر طالوت بادشاہ بنے، یہ آگے بڑھے، اور دوسرے پارے کے بالکل آخری الفاظ پڑھ رہا ہوں، وہاں الفاظ یہ آتے ہیں کہ جب یہ آگے بڑھے انہوں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتلا دیا گیا، انہوں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا، اور اللہ کی طرف سے آزمائش یہ ہے کہ ہم نا ایک ندی سے گزریں گے، نہر سے، اور اس نہر میں پانی ہوگا، تم سب نے جو بھی گزرے گا بالکل سیر ہو کر پانی نہیں پینا ہی نہیں، فشربوا منہ الا قلیلا، اگر پینا بھی ہے تو ایک چلو۔ اب جب سب لوگوں نے پانی پینا شروع کر دیا، وہ آزمائش کامیاب نہیں ہوئے، قرآن میں ابھی میں نے آیت پڑھی فشربوا منہ الا قلیلا منہم، تھوڑے سے لوگ رہ گئے جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا، وہ بہرحال آگے آئے، انہی میں حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت نوجوان تھے، یہ بھی موجود تھے۔ قرآن کی آیت ہے وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، داؤد علیہ السلام نے پھر جالوت کو قتل کر دیا جب وہ بادشاہ قتل ہوا، پھر اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اس قوم کو فتح دی۔ یہ ایک واقعہ ذکر ہے دوسرے پارے کے آخر میں، اور تیسرے پارے میں آج آپ نے کئی واقعات سنے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے بھی ایک واقعہ سنا ہے تفصیلی، اسی طرح آیت الکرسی بھی آج آپ نے سنی ہے، پھر سورہ آل عمران کا آغاز بھی آج ہوا ہے، سورہ آل عمران کے آغاز سے میں کل عرض کروں گا۔ آیت الکرسی کے بارے میں ایک واقعہ سے پھر سنا دیتا ہوں آپ کو، پھر دعا کرتے ہیں، یہ پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا شاید۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس واقعے کو نقل کرتے ہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باہر سے غلہ آیا مدینے میں۔ تو کہتے ہیں غلہ آیا، باہر سے غلہ بھی تھا، مال غنیمت میں چیزیں تھیں۔ تو حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس پر نگران یا چوکیداری کے لیے بٹھایا رات کے وقت۔ کہنے لگے میں رات کو حفاظت کر رہا ہوں، سب مسلمانوں کی امانت ہے، بہت زیادہ تھا، باہر ڈھیر لگا۔ کہنے لگے رات میں اچانک مجھے آواز آئی ایک طرف سے نا کھسر کھسر جیسے۔ کہتے ہیں میں گیا تو دیکھا ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور جلدی جلدی نا بوری میں وہ کسی چیز میں غلہ بھر رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے جا کے پکڑ لی، میں نے کہا تو کہاں سے آ گیا، اور اچانک آ گیا، آتا ہوا نظر نہیں آیا۔ اب اس نے بڑی منتیں کی، میں غریب ہوں، یہ ہوں، فلاں ہوں، یہ چھوڑ دو، معاف کر دو۔ خیر کہنے لگے مجھے رحم آ گیا، میں نے کہا چلو معافی مانگ رہا ہے، چھوڑ دو۔ کسی کو پتہ نہیں رات۔ کہنے لگے صبح ہوئی، میں خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نماز پڑھی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا پوچھتے تھے صحابہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ہریرہ سے خود پوچھا، اے ابی ہریرہ وہ رات بندے کا کیا واقعہ ہوا؟ حضرت ابی ہریرہ حیران ہے، میں نے تو ذکر بھی نہیں کیا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندہ واقعی آیا تھا اور وہ لیکن وہ معافی مانگ کے گیا ہے، وہ بڑا مجبور تھا، یہ وہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے ابو ہریرہ وہ بڑا جھوٹا آدمی، وہ بڑا جھوٹا ہے، اور دیکھنا آج پھر آئے۔ اب ابو ہریرہ کو بڑا غصہ رضی کہنے لگا، میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، اگلے دن میں منتظر اور مجھے یقین تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ضرور آئے، اور کہنے لگے اچانک آتا ہے مجھے محسوس نہیں ہوتا، پھر مجھے ایک طرف سے محسوس ہوا، پھر میں گیا وہی بندہ بیٹھا، اب میں نے اس کو پکڑ لی، میں نے کہا آج تو تجھے نہیں چھوڑ۔ خیر اس نے بڑی ترلے منتے، اس نے کہا مجھے پتہ چل گیا کہ آپ کے نبی بتا دیتے ہیں، بس ایک موقع، آخری موقع، اب ایک موقع اور دے دیں، اب نہیں آؤں گا۔ خیر کہتے ہیں مجھے رحم آئے، میں پھر چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح پوچھا ابی ہریرہ وہ کیا ہوا؟ حضرت ابی ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑا وعدہ کر کے گیا، آج تو اسے اندازہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں ابی ہریرہ بڑا جھوٹا ہے، بڑا جھوٹا ہے، وہ دیکھنا آج پھر آئے۔ اب تو حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا بس اب تو کچھ بھی ہو جائے اس کو نہیں چھوڑنا۔ اب وہی ہوا، تیسرے دن پھر جناب آ کے گئے، کہنے لگے میں نے اس کو جا کے پکڑا اور میں نے کہا کچھ بھی ہو جائے آج میں نے تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کرنا ہی کرنا ہے۔ اچھا اس نے بڑی منت کی، میں نے کہا سوال کیا کری، روز تو یوں کر کے جھوٹ بول کے چلا جاتا ہے۔ اچھا اس نے نا ایک جملہ کہا، اس نے کہا دیکھو اس طرح نا تم مجھے نبی کے پاس لے بھی جاؤ گے نا صلی اللہ علیہ وسلم، تم مجھے روک نہیں سکتے، ایک شرط ہے، میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں جس سے تم مجھے روک سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے مجھے چھوڑو۔ اب حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے تھوڑی دیر سوچا کہ چلو چھوڑ دیتا ہوں، طریقہ پوچھ لیتا ہوں، اگر جھوٹ ہوئی تو کل تو پھر آئے گا، پھر پکڑ لوں گا، جائے گا کام۔ تو کہنے لگے میں نے اس کو اس وعدے پہ چھوڑا کہ مجھے طریقہ بتا دے۔ اس نے خیر میں نے چھوڑا تو اس نے کہا کہ بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو سارا ہے نا چیز، اس پہ تم آیت الکرسی پڑھ کے، وہ بندہ کہہ رہا ہے جو بھی تھا، آیت الکرسی پڑھ کے نا اس کا حساب کر لو، پھر مجھے روک سکتے ہو۔ میں نے کہا اچھا آیت الکرسی۔ خیر صبح ہوئی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا لگے میں پہلے ہی بےتاب تھا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے یہ طریقہ بتایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا مفہوم ہے تو بڑا جھوٹا لیکن بات سچی کی ہے، تو بڑا جھوٹا لیکن بات سچی کی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ابلیس تھا، ابلیس۔ تو یہاں سے علماء نے لکھا ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کے اگر آپ احسان کر دیں تو اس مال کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک بات بس سن لیں، اور یہ ہمارے استاد صاحب نے بھی یہ واقعہ سنا کے بات ذکر کی تھی، وہی میں آپ سے کر دیتا ہوں۔ وہ فرماتے تھے ہم جب یہ واقعہ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں لو جی حافظ صاحب زندہ باد، آج آپ نے اصل بات بتائی ہے، یہ ہے پتہ کی بات، بس جی جو مرضی ہو آیت الکرسی پڑھ لو اور اس کے بعد چھٹی۔ وہ فرماتے تھے کہ آیت الکرسی پڑھنے سے حصار تو ہوگا، حفاظت تو ہوگی، لیکن اس کی کچھ شرائط بھی تو ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے جس مال پہ حصار کر رہے وہ مال حلال بھی تو ہو، حرام مال پہ 1000 دفعہ آیت الکرسی پڑھو کیا ہوگا۔ اور دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ اس مال حلال ہے، حلال طریقے سے کمایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حق ہے زکوٰۃ کا، غریبوں کا، وہ بھی اس میں سے دیا ہوا ہو، آپ نے اپنے طور پر پورے حقوق ادا کیے ہوں، کمائی میں بھی، مال نکالنے میں بھی، ہاں اس کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھ کے پورے یقین سے حساب کریں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس مال کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ آیت الکرسی کے حوالے سے میں
آپ نے آج ہی پڑھی ہے، باقی انشاءاللہ کل میں ایک دو باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما، لغزشات سے درگزر فرما۔ جتنی باتیں قرآن کی ہم روز پڑھتے سنتے ہیں ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ماہ مقدس کی یا اللہ انوار و برکات سے ہمیں محروم نہ فرما۔ ہم سب کو ہر عمل خلوص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔